الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک عقل ہے، دوسری بڑی نعمت علم ہے، اور تیسری بڑی نعمت ادب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے عقل کو پیدا کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے درجات کس حساب سے انسان کو ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل کے مطابق، یعنی جنت کے درجات عقل کے مطابق انسان کو ملیں گے، اس لیے کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی اس کی عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، کہ عقل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عقل معاش ہے، اس کو دنیا کی عقل کہتے ہیں، یہ دنیا ہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یہ عقل دنیا ہی کو دیکھتی ہے، آخرت سے غافل ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو دین میں بھی دنیا نظر آتی ہے۔ ویسے ایک پاؤ سپارہ، ایک سپارہ، ایک رکوع تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حاجت ہو، کوئی مصیبت ہو، تو ایک آیت مبارکہ کو ہزار مرتبہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو دین میں بھی دنیا نظر آتی ہے، یہ عقل معاش ہے۔ ایک عقل معاد ہے، انبیاء کی عقل، حضرات انبیاء علیہم السلام کی عقل، اور انبیاء کی اتباع کرنے کی برکت سے انبیاء کی جو امتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی یہ عقل سلیم عطا فرماتے ہیں۔ عقل سلیم انسان کو شریعت کا پابند رکھتی ہے۔ یہ عقل معاد ہے جس کو ہر شے میں آخرت نظر آتی ہے۔ جیسے ایک اللہ والے سننے لگے نا، اچھے سنگ ترے تو ان پر وجد طاری ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے تو ساتھیوں سے کہا، آپ نے غور نہیں کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھے سنگ ترے، یعنی اچھوں کے ساتھ رہنے والے تر جاتے ہیں، دنیا میں بھی تر جاتے ہیں، آخرت میں بھی تر جاتے ہیں۔ زلیخا نے ہر چیز کا نام یوسف رکھا ہوا تھا، اور یوسف کو ہر چیز میں اللہ نظر آتے تھے۔ زلیخا کو ہر چیز میں یوسف نظر آتے تھے، اور یوسف کو ہر چیز میں اللہ نظر آتے تھے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ تو یہ عقل معاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل معاد، عقل آخرت نصیب فرمائے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو پہلی بڑی نعمت جو ہے وہ عقل ہے، دوسری بڑی نعمت علم ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت ملی وہ علم کی برکت سے ملی، اور علم کے ساتھ جو تواضع تھی، عاجزی تھی، اس کی برکت سے ملی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ علم کے بعد عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے، تو یہ علم کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پر 1000 نعمتیں نازل ہوتی ہیں، 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ رحمتیں، وہ نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں 1000، ان میں سے 999 علماء کے لیے ہے، اور دین پڑھنے والے طلباء کرام کے لیے ہے، اور ایک نعمت ساری کائنات کے لیے، ایک رحمت ساری کائنات کے لیے۔ فرشتے جن کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں وہ دین عالی کے طالب علم ہیں، وہ مدارس کے طالب علم ہیں، وہ مسجد کی طرف جانے والے ہیں، وہ علماء کی صحبت میں رہنے والے ہیں، وہ علماء سے دین سیکھنے والے ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حوض کوثر پر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو اپنے ہاتھ سے، اپنے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمائیں گے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آنے والے عذابوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا۔ علماء فرماتے ہیں جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی، اہل علم کی دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص مرنے لگے تو ان کے منہ سے کیڑے آتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بتاتے کہ میں علماء کو گالیاں نکالتا تھا، میں اپنی زبان سے بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، علماء کو گالیاں نکالتا تھا۔ یہ کیڑے نہیں ہیں، وہ گالیاں ہیں جو موت کے وقت اندر سے باہر آ رہی ہیں۔ علماء سے محبت بھی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی قسم علماء سے محبت بھی۔ ہمارے حضرت جی فرما رہے تھے اگر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو اللہ کی قسم علماء سے محبت رکھنے والے اور علماء کی خدمت کرنے والے اور اہل علم سے عقیدت رکھنے والے ضرور ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو ایک بڑی نعمت عقل ہے، ایک بڑی نعمت وہ علم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ایک بڑی نعمت ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی کمی کو ادب پورا کر دیتا ہے، علم کی کمی کو ادب پورا کر دیتا ہے، لیکن ادب کی کمی کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت انور شاہ کشمیری کو انور شاہ کشمیری ادب نے بنایا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے اساتذہ کرام کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا ہے، کسی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، اور میں نے کبھی تفسیر کے اوپر احادیث کے اوپر سیرت کے اوپر تاریخ یہ نہیں رکھی ہے۔ ان کتاب کو رکھنے میں بھی میں نے ادب و احترام کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا اور اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں طلباء کرام سے یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، یہ ایسا راستہ ہے، اس راستے میں جس کو جو کچھ بھی ملا وہ اپنے بڑوں کے ادب و احترام سے، اپنے بڑوں کے ادب ہی سے ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔